تو اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہے کہ انہوں نے گمان کر لیا ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ ان پر تنگی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے ایک معزز نبی اور رسول ہیں، اور ان کی قوم کے لوگ اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب کے مستحق ہیں، انہی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اس عذاب کی خبر انہیں پہلے ہی سنا دی گئی ہے اور مہلت دے دی گئی ہے، مگر وہ خود اگرچہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی چلے آئے ہیں پھر بھی انہیں سرزنش نہیں کی جائے گی اور وہ کسی گرفت میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی تنگی نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ مطلب یہ کہ ہم انہیں کوئی سزا نہیں کریں گے اور ان پر کسی طرح کی تنگی نہیں کریں گے، اور وہ سمندر کی طرف چل دیے۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کی کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا، اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا، اور جو عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا، جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ انہوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور آہوزاری شروع کر دی، رونے لگے، اللہ سے بخشش مانگنے لگے، پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہوزاری کرنے لگے تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے۔ یہ عذاب 3 دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا، اور یہ بھی مسلسل آہوزاری کرتے رہے، اپنی عاجزی ظاہر کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 98 میں فرماتے ہیں، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا سوائے یونس کی قوم کے۔ مطلب یہ کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو۔ تمام بستیوں میں ایک بھی بستی ایسی نہیں تھی، بس ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 98 میں فرماتے ہیں، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ مطلب یہ کہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دیا۔ اب اس قوم پر قیامت کے دن تک عذاب نہیں اترے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بستی کے تمام باشندے کسی نبی پر کبھی ایمان نہیں لائے، یا تو سب نے کفر کیا یا پھر اکثر نے کفر کیا۔
لیکن یونس علیہ السلام کی قوم واحد ایسی قوم ہے جو تمام کی تمام عذاب الہی کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئی۔ سابقہ ادوار میں جتنی بھی بستیاں گزریں ان میں اہل ایمان کے ساتھ یا تو کفار رہے ہیں یا ان میں منافقین بھی رہے ہیں، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے وہ سب کے سب کافر تھے، پھر سب کے سب ایمان لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے اور اس کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب دوسری طرف کی سنیے، یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 140 میں فرماتے ہیں، اذ ابق الى الفلك المشحون، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے۔ کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، قرع ڈالو۔ جس کے نام کا قرع نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ قرع ڈالا گیا۔ سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو، پھر قرع ڈالو۔ چنانچہ پھر قرع ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرع ڈالا گیا، اس بار پھر یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 141 میں فرماتے ہیں، فساهم فكان من المدحضين، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا۔ فالتقمه الحوت، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوت کو القاء فرمایا، انہیں کھانا نہیں، نہ ان کے جسم کو کوئی گزند پہنچے۔ یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 142 میں فرماتے ہیں، فالتقمه الحوت وهو مليم، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام قرآن اندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود ہیں، چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے، اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، بعض روایات میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، فنادى في الظلمات، آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ سورۃ الصافات آیت 143 اور 144 میں فرماتے ہیں، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القاء فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔
اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعائے مستجاب ہے، مقبول دعاؤں میں سے ہے۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 88 میں فرماتے ہیں، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ پس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 146 میں ہے، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے خوشکن خوشبو بھی آتی تھی، اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 148 میں ہے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ اللہ سورۃ القلم آیت 48 میں فرماتے ہیں، وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے۔ دیکھیے وہ سال ہر سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالی سورۃ القصص آیت 56 میں فرماتے ہیں، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ اللہ خود ہی سورۃ القلم آیت 50 میں وضاحت فرماتے ہیں، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى۔ تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متی سے بہتر ہوں، یعنی یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افضل ہوں۔ وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں۔ اس طرح بالکل نہ کہے، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر سورۃ القلم آیت 41 میں آتا ہے، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت۔ پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا۔ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی مانند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے کہ دائی اللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یونس علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا اور اب ہم آپ کو سناتے ہیں ذوالکفل علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن عزیز میں ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر 2 سورتوں یعنی سورۃ الانبیاء اور سورہ صاد میں آیا ہے، لیکن دونوں سورتوں میں صرف نام مذکور ہے، مختصر و مفصل کسی قسم کے حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 85 اور 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت 48 میں فرماتے ہیں،
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق جس طرح قرآن مجید نے نام کے سوا کچھ ذکر نہیں فرمایا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے متعلق کچھ منقول نہیں ہے، لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ قرآن و سنت میں اس سے زیادہ سکوت ہے۔ باقی رہا سیر و تواریخ میں ان کا ذکر، تو کافی تفتیش و جستجو کے بعد بھی ہمیں اس سلسلے میں ایسی ٹھوس معلومات نہیں مل سکیں جن کے ذریعے سے ذوالکفل علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مزید روشنی پڑ سکے۔ چنانچہ تورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی۔ البتہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے مشہور مفسر تابعی مجاہد رحمت اللہ علیہ سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے اسی قصے کے قریب کچھ آثار عبداللہ بن عباس اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم سے نقل فرمائے ہیں۔ یہ طویل روایات ہیں۔ ان میں ہے کہ ابن عباس اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ذوالکفل نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک نیک اور صالح آدمی تھے۔ لیکن ایک تو یہ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، دوسرا یہ کہ ابن عباس اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم تابعی سے یہ ناممکن ہے کہ وہ ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق یہ فرمائیں کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک نیک مرد تھے۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ذوالکفل ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہوں نے اللہ کی خاطر کسی آدمی کی ضمانت دی تھی جس کی پاداش میں ان کو کئی برس قید کی تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ چنانچہ شاہ صاحب اپنی تفسیر موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ ذوالکفل ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس قید رہے اور اللہ کی خاطر یہ مشقت سہی۔ موجودہ دور کے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذوالکفل حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ ایک دوسرے مفسر کی عجیب و غریب رائے یہ ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، کیونکہ اس کے دارالسلطنت کا نام کفل تھا، جس کا معرب کفل ہے، اور عربی میں ذو صاحب اور مالک کے لیے آتا ہے، اور صاحب مال کے لیے ذو مال اور مالک شہر کے لیے ذو بلد کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں بھی کفل کے مالک و بادشاہ کو ذوالکفل کہا گیا ہے۔ اس مفسر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام ہی کی تعلیم تھی، مگر اس کی موجودہ صورت دوسرے ادیان کی طرح محرف اور مسخ شدہ ہے۔ لیکن یہ اقوال قیاس و آراء سے زیادہ تاریخی حیثیت سے کوئی وقت نہیں رکھتے۔ ہم اس تعصب کے قائل نہیں ہیں کہ اگر صحیح تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن نے جن انبیاء کے صرف نام ذکر کیے ہیں ان کا مصداق فلاں برگزیدہ ہستی ہے، اور اس کا انکار صرف اس لیے کر دیا جائے کہ اس سے پہلے چونکہ ایسی بات کسی نے نہیں کہی اس لیے یہ قابل رد ہے۔ یقیناً ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی حقائق کی جستجو کا باب بند نہیں ہوا، اور آئے دن نئی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اور جدید انکشافات ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے قرآن مجید اور احادیث رسول کے بیان کردہ واقعات کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ملحد و بے دین لوگ ان کا انکار اس لیے کرتے اور کرتے آ رہے ہیں کہ تاریخ اور فلسفہ ان کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن اگر قرآن کریم کی بیان کردہ کسی ہستی کے متعلق مزید انکشافات روشنی میں آئیں تو ہمارے لیے انکار کا باعث نہیں بلکہ مخالفین پر مزید حجت اور دلیل ہیں۔ لیکن اس حقیقت کے اقرار کے باوجود اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی واقعے کے متعلق کوئی شخص اگر محض اپنے وہم و گمان اور قیاس و انداز سے بے دلیل کوئی بات کر دے تو ضرور اس کو مان لیا جائے۔ چنانچہ ذوالکفل علیہ السلام کو گوتم بدھ قرار دینا ابھی تک اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے دنیا کے مختلف گوشوں میں اللہ کے فرستادہ نبیوں پر ایمان لانے کے لیے قرآن کی وہ تینوں دفعات کافی ہیں جو دین اسلام کا امتیازی وصف ہیں۔ سورۃ الفاتر آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن
من أمة إلا خلا فيها نذير، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ سورۃ المومن آیت 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، بعض انبیاء کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔ سورۃ البقرہ آیت 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نفرق بين احد من رسله، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اس لیے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اس صاف اور واضح عقیدے کے بعد اگر ہمارے سامنے کسی ملک اور کسی خطے کے انبیاء اور رسول کے واقعات نہیں بھی آئے تو اس کے اسباب و وجوہات اور ہیں، لیکن جہاں تک ان پر ایمان لانے کا تعلق ہے وہ اختصار سے بھی کافی ہے، اور ان کی تفصیلات سے آگاہی ہماری رشد و ہدایت کے مقاصد یعنی اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کے لیے ضروری نہیں ہے، خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حقیقت بھی قرآن مجید میں واضح کر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام سچے ادیان کی صحیح اور حقیقی تعلیم کی تصدیق کر کے ان کو بلند درجات کے درجہ کمال تک پہنچانے والے ہیں، جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوئے، بلکہ سیرت نگاروں کی روایات کے مطابق ابو البشر آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کے کسی گوشے میں اتارے گئے، لیکن جب تک قرآن و حدیث کی صراحت یا تاریخ کے صحیح دلائل و براہین سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، محض قیاس و آراء کی بنا پر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح کسی نبی کو نہ ماننا کفر کی راہ ہے، اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی باطل ہے۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا 11واں حصہ صبر کا بدلہ سن رہے تھے۔ قصص الانبیاء کے 12ویں حصے کم تولنے والے میں آپ یہ سنیں گے سیدنا شعیب علیہ السلام کس بستی کی طرف مبعوث ہوئے، قوم شعیب کن کن جرائم کی مرتکب تھی، سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو دعوت اور قرآن میں آپ کا تذکرہ، معجزہ کسے کہتے ہیں، سیدنا شعیب علیہ السلام کو کون سے معجزات عطا ہوئے، دھوکہ دہی، ملاوٹ اور ڈاکہ زنی سے احتراز کا درس اور قوم کی آپ کو ملامت، قوم کی مسلسل ہٹ دھرمی پر سیدنا شعیب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے فیصلے کی دعا، ذلت آمیز عذاب سے قوم کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا، سیدنا شعیب علیہ السلام کا اظہار افسوس، اصحاب قریہ کون تھے اور ان کی طرف کتنے رسول مبعوث ہوئے، قوم کا رسولوں سے مکالمہ اور حبیب نجار کی قوم کو نصیحت، قوم کی رسولوں سے بدشگونی اور ان کو سنسار کرنے کی دھمکی، حبیب نجار کی شہادت اور جنت میں داخلہ، سیدنا جبریل علیہ السلام کی چیخ سے اصحاب القریہ کی ہلاکت،